بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض،
وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سلام علیکم. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. ایام اضحیٰ شروع ہو چکا ہے. ہم اور آپ استقبال اضحیٰ کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں. غم سید الشہداء میں ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان دنوں میں کہ جیسے ہمارے بزرگوں کی روش تھی خاص طور کے اوپر کربلا والوں کا تذکرہ کرنا اور وہ افراد کہ جو کربلا میں امام حسین کے ہمرکاب تھے ان کا تذکرہ کرنا. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اصحاب امام حسین میں ان لوگوں کا ذکر کروں کہ جن کا تذکرہ ہماری مجالس کے اندر کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر بہت سے ایسے اصحاب ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے. جیسے حضرت عابس ابن شبیب شاکری، ان کے غلام شوذب، یا عبداللہ ابن عمیر کیلبی، یا بریر حمدانی، یا جناب مسلم ابن اوسجہ. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اپنے زمانے کی برجستہ ترین شخصیتوں میں جن کا شمار ہوتا تھا. اور یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو معمولی درجے کی شخصیتیں نہیں تھیں، بلکہ جیسے بریر حمدانی کوفے کی جامع مسجد میں قرآن کا درس دیتے تھے. معلم قرآن کی حیثیت سے بریر کو پہچانا جاتا تھا. عابس ابن شبیب شاکری کوفے کے اشراف میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایک بزرگ شخصیت ہے. اور عابس وہ ہیں کہ جو در حقیقت جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابیوں میں بھی رہ چکے ہیں. جنگ صفین اور جنگ نہروان میں بھی شرکت کی ہے. حضرت کے ہمرکاب رہے ہیں. قبیلہ حمدان سے عابس کا تعلق ہے. عابس وہ ہیں کہ جن کے قبیلے کے متعلق جناب امیر نے کہا تھا کہ اگر ان کے جیسے 1000 افراد روئے زمین کے اوپر ہوں تو خدا کی عبادت اس طرح سے ہو کہ جیسے خدا چاہتا ہے. تو عابس اس قبیلے کے چشم و چراغ ہیں. کربلا کیسے جناب عابس پہنچے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل وارد ہوئے ہیں اور حضرت مختار ابن عبیدہ ثقفی کے گھر میں شیعان کوفہ جمع ہوئے اور وہاں کے اوپر لوگوں نے تقریریں شروع کی. تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلی شخصیت کہ جس نے کھڑے ہو کر جناب مسلم کے سامنے تقریر کی تھی وہ حضرت عابس ابن شبیب شاکری تھے. اس وقت جناب عابس کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد جناب مسلم کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ دیکھیے میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لیتا ہوں، میں صرف اور صرف اپنی ذات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا. میں نے جو بیعت کری ہے اس بیعت کو کبھی نہیں توڑوں گا، اس بیعت سے وفا کروں گا اور کسی کی میں ذمہ داری نہیں لیتا ہوں. تو وہ جلسہ کہ جو پہلا جلسہ جناب مسلم کے پہنچنے کے بعد کوفے میں ہوا تھا اور اس کے بعد شیعان کوفہ نے اور کوفے کے اکثر افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کری تھی. اس کے بعد جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھا. امام حسین ابھی مکے میں مقیم ہیں کہ الحمدللہ یہاں کی فضا پوری طرح سے ہموار ہے، آپ کوفے کی جانب تشریف لائیے، یہاں کے لوگ نصرت کرنے کے لیے آپ کی آمادہ ہیں، ہر قسم سے یہ مدد آپ کی کریں گے. تو اس خط کو جناب عابس ابن شبیب شاکری کے سپرد کیا تھا. جناب عابس اس خط کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آئے.
وہاں کے اوپر جب جناب عابس پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر امام حسین سے وہ جدا نہیں ہوئے، مکے ہی میں امام حسین کے پاس رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین کے لیے حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت مکے کو ترک کرتے ہیں اور ترک کرنے کے بعد کوفے کی جانب رخ کرتے ہیں۔ راستے میں حر کا رسالہ صدرہ ہوتا ہے اور آخرکار امام کربلا آتے ہیں اور کربلا میں اترتے ہیں۔ تو عابس وہ ہیں کہ جو کوفے کی نمایاں شخصیت ہیں، اشراف میں عابس کا شمار ہوتا ہے، شیروں کا شیر کہا جاتا ہے عابس کو۔ عاشور کے دن جب رونما ہوتا ہے اور اصحاب جام شہادت پی رہے ہیں، بڑھ بڑھ کر میدان میں حملے کر رہے ہیں، امام پہ اپنی جان کو نثار کر رہے ہیں، تو اس وقت عابس خدمت امام میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ فرزند رسول مجھے بھی اجازت دیجیے۔ عابس کی شہادت سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ عابس اپنے غلام کو بھی ہمراہ میں لائے تھے، اس غلام کا نام شوذب ہے۔ عابس شوذب کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں شوذب آج کا دن ایسا دن ہے کہ میری قیمتی ترین کوئی اگر چیز ہوتی تو میں اس کو امام حسین کے اوپر قربان کرتا۔ میرے نزدیک تم سے زیادہ قیمتی کوئی چیز میرے لیے نہیں ہے، میں تم کو مثل اپنے فرزند کے سمجھتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنی جان کو حسین کے اوپر قربان کرو تاکہ میں تمہاری غم کو اپنے سینے کے اوپر لگاؤں اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ میں اجر حاصل کروں۔ چنانچہ عابس شوذب کو لے کے آتے ہیں اور آنے کے بعد امام سے اجازت دلائی، شوذب گئے، میدان میں جنگ کری، شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عابس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا آپ مجھے اجازت دیجیے۔ چنانچہ عابس کو مولا اجازت دیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت عابس میدان جنگ میں آئے تو کوئی بھی عابس کے مقابلے کے اوپر نہیں آ رہا تھا۔ دشمن نے کہا کہ دیکھو یہ شیروں کا شیر ہے، اس کے مقابلے کے اوپر نہ جانا، جو بھی مقابلے کے اوپر جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اب جب عابس نے یہ دیکھا کہ کوئی مقابلے کے اوپر نہیں آ رہا ہے، جبکہ عابس مستقل طور کے اوپر مبارزہ طلب کر رہے کہ آؤ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، لیکن کوئی نہیں آتا مقابلے پہ۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ جنگ احد کے موقع کے اوپر ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، ایک مجاہد ایسا کون سا کام انجام دے کہ جس سے خدا کو ہنسی آ جائے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک مجاہد اگر اپنی زرہ کو اتار کر پھینک دے، یعنی وہ لوہے کا کرتا کہ جو پہنے ہوئے ہے اس کو اتار کے پھینک دے اور شمشیر برہنہ لے کر دشمن کے درمیان اتر جائے تو خدا اس کے اس فعل کو دیکھ کے ہنسنے لگتا ہے۔ کربلا میں حضرت عابس نے بے عینہ ہی یہی کام انجام دیا۔ جب دیکھا کہ دشمن مقابلے کے اوپر نہیں آ رہا ہے تو جوش شجاعت میں اپنی زرہ کو اتار کر پھینک دیا اور دشمن کی صفوں میں در آئے اور جنگ کرنا شروع کی۔ ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ عابس کو چاروں طرف سے دشمن گھیر لیتا ہے۔ بزدل دشمن کیا کرتا ہے کہ عابس کے اوپر تیروں کی بارش کر رہا ہے، کوئی پتھر کھینچ کے مار رہا ہے۔ آخر کار عابس گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے اور عابس جب گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں تو صدا دیتے ہیں کہ اے فرزند رسول میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین پہنچے عابس کے سرہانے، عابس کے سر کو اٹھا کر اپنے زانو کے اوپر رکھا۔ عابس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ میرا سر ہے اور فرزند رسول کا زانو ہے۔ لبوں کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ کیا دنیا میں مجھ کو یہ شرف ملا ہے کہ میں فرزند رسول کے زانو کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہوں، کیا مجھ کو خدا نے معراج عطا کیے گی۔ یہ ہے اصحاب حسین کہ جن کا کردار رہتی دنیا تک کے قائم رہے گا۔ ہم خدا سے دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو وہی حوصلہ دے، وہی عزم دے کہ جو تو نے اصحاب حسین کو عنایت فرمایا تھا، وہی حوصلہ، وہی عزم دین کی حمایت میں ہم کو خداوند کریم تو عطا فرما بحق زہرا
وأبيها وبعلها وبنيها. سرور بنا کے تو نے شہادت کے راستے، سرور بنا کے تو نے، سرور بنا کے تو نے شہادت کے راستے بالکل مٹا کے رکھ دیے بیعت کے راستے، بالکل مٹا کے رکھ دیے بیعت کے راستے. شعر ملاحظہ فرمائیں. عشق عزا جلائے ہیں شمع جگہ جگہ، عشق عزا جلائے ہیں، عشق عزا جلائے ہیں شمع جگہ جگہ، روشن بہت ہیں اجر رسالت کے راستے، روشن بہت ہیں اجر رسالت کے راستے. بتلا رہی ہے عرش پا حیدر کی گفتگو، بتلا رہی ہے عرش پا، بتلا رہی ہے عرش پا حیدر کی گفتگو. معراج تک گئے ہیں امامت کے راستے، بتلا رہی ہے عرش پا حیدر کی گفتگو. معراج تک گئے ہیں امامت کے راستے. اور یہ شعر بطور خاص، ہم سے علی کے در کا پتہ آؤ پوچھ لو، ہم سے علی کے در کا، ہم سے علی کے در کا پتہ آؤ پوچھ لو. ہم کو ہے خوب یاد امامت کے راستے، ہم کو ہے خوب یاد امامت کے راستے. لشکر پا جا کے ٹوٹ پڑا جب علی کا شیر، لشکر پا جا کے ٹوٹ پڑا جب علی کا شیر. لشکر پا جا کے ٹوٹ پڑا جب علی کا شیر. ساحل سے مل گئے ہیں قیامت کے راستے، ساحل سے مل گئے ہیں قیامت کے راستے. اور یہ بھی شعر دیکھیں. صدیاں عبادتوں کی تصدق ہو تجھ پر، صدیاں عبادتوں کی تصدق ہو تجھ پر، صدیاں عبادتوں کی تصدق ہو تجھ پر. ایک رات میں بنا لیے جنت کے راستے، ایک رات میں بنا لیے جنت کے راستے. اور یہ دونوں شعر بطور خاص، ایک رات میں بنا لیے جنت کے راستے. سجدے کرو حسین کے قدموں کی خاک پر، سجدے کرو حسین کے، سجدے کرو حسین کے قدموں کی خاک پر. آنکھیں بچھا رہے ہیں مشیت کے راستے، آنکھیں بچھا رہے ہیں
مشیت کے راستے، سجدے کی انتہا پہ ہے سجدہ حسین کا، سجدے کی انتہا پہ ہے، سجدے کی انتہا پہ ہے سجدہ حسین کا، آگے نہیں ہے اس سے عبادت کے راستے، آگے نہیں ہے اس سے، سجدے کی انتہا پہ ہے سجدہ حسین کا، آگے نہیں ہے اس سے عبادت کے راستے، سرور بنا کے تو نے شہادت کے راستے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی مولانا و سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال مولانا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ ناظرین محترم، ہماری اس مختصر سی تقریر کا عنوان قیام حسینی کا مقصد و ہدف ہے۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کا مقصد و ہدف کسی اور کو بتانے کا حق نہیں ہے،
اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام وہ ذمہ دار شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے قیام کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے مقصد و ہدف کو کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور اپنے قیام کی غلط توجیہ و تعویل کرنے والے تمام لوگوں کی زبان کو قانونی طور پر بند فرما دیا ہے۔ لہٰذا اب کسی بھی انسان کو اپنی طرف سے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد و ہدف کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی جرات کرتا ہے تو یقیناً قانونی اعتبار سے اس کی گرفت ہے اور اسے اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس کا جو بھی بیان ہوگا وہ ناحق اور ناانصافی پر مشتمل ہوگا۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مقصد و ہدف کو اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، دیکھو فقط اور فقط میں اس لیے اس حکومت کے خلاف قیام کر رہا ہوں تاکہ اپنے جد رسول اللہ کی امت کے درمیان اصلاح قائم کر سکوں۔ اس کا واضح سا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں امت رسول کے درمیان اس قدر فساد و اختلاف پایا جاتا تھا کہ امام اس فساد و اختلاف کو مٹانے اور صلاح و خیر کو اس سماج میں قائم کرنے کی باقاعدہ ضرورت محسوس فرما رہے تھے۔ مولا نے جہاں اپنے قیام کے مقصد و ہدف کی طرف اس ارشاد میں کھل کر اشارہ فرمایا ہے کہ میرے قیام کا مقصد فقط اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے، وہاں اصلاح کے طریقوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ میں اصلاح کس طرح سے کرنا چاہتا ہوں اور کس بیس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ میں نانا کی امت کو معروف اور نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، چونکہ کوئی معاشرہ سالم معاشرہ اسی وقت کہلاتا ہے جب اس میں صلاح اور نیکی کا چلن عام ہو اور برائیوں سے اس سماج کو پاک کر دیا جائے۔ مولا یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی فاسد معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔ مولا نے اصلاح کے دو طریقے بتانے کے بعد تیسرا طریقہ یہ بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اصلاح امت کے لیے میں نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں، اور تیسری بات یہ کہ اس امت کی اصلاح کرنے کے لیے میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام حسین نے واضح کر دیا
کہ میں ہر قیمت پہ اصلاح کروں گا، نہیں از منکر امر بالمعروف اس حد تک کروں گا کہ اس راہ میں چاہے میری جان، مال، عزت و آبرو سب قربان ہو جائے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ اپنے جد کی اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، یعنی امت کی اصلاح کے لیے جو زحمتیں میرے جد نے برداشت کی ہیں، میں بھی اس امت کی اصلاح کی خاطر وہ زحمتیں برداشت کرنے پہ آمادہ ہوں، اور اس امت کی خاطر جن منزلوں سے میرے بابا علی ابن ابی طالب گزرے ہیں، میں بھی انہی منزلوں سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولا نے اپنے قیام سے پہلے جو کچھ کہا تھا اسے آخری سانس تک انجام دیتے رہے۔ اصلاح امت کی ہر ممکن کوشش فرمائی آپ نے، اور آخری سانس تک اس مشن کو جاری رکھا، یہاں تک کہ بہت سے اصحاب و انصار کی شہادت کے بعد آپ نے فوج مخالف سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی اعظکم، میں بہت سے اعزاء و اقارب اور احباب کے شہید ہو جانے کے بعد بھی تمہیں موعظہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں راہ خیر و صلاح کی طرف بلانا چاہتا ہوں، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تم پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مولا نے دعوت خیر دی اور اصلاح کی کوشش جاری رکھی، اور جو کچھ اصلاح امت کے لیے کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا، اولاد کی قربانی کی شکل میں، مال کی قربانی کی شکل میں، جان کی قربانی کی شکل میں، جو کچھ کربلا میں پیش آیا، تمام حادثات، مصائب، مظالم کو برداشت کرنا، بھوک، پیاس، شہادت، اسیری، یہ سب کا سب اسی لیے تھا تاکہ امت میں اصلاح کی جا سکے۔ یہ سب کا سب امر بالمعروف کے طور پہ انجام دیا گیا، نہیں از منکر کے طور پہ انجام دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے سے چلتے وقت کہا تھا کہ اصلاح امت کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہیں از منکر کے لیے میں اپنے ابو جد کی سیرت پہ بھی چل سکتا ہوں، آپ نے آخر میں اپنے ابو جد کی سیرت پہ چل کر دکھا دیا اور اصلاح امت کا فریضہ انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے چونکہ اصلاح امت کے نام پر عظیم الشان اور بے نظیر قربانی پیش کی تھی، ایسی قربانی کہ وہ آج تک اصلاح امت کا ذریعہ ہے اور تمام عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ آج بھی ذکر حسین اور قربانی حسین کا بیان لوگوں کے درمیان اصلاح قائم کرتا ہے، انہیں دین حق کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، اور قوموں میں فساد کے خلاف آواز بلند کرنے کی روح پھونکتا ہے۔ اگر کل امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کے قیام کا ہدف قوم و ملت اور امت کی اصلاح تھا، امر بالمعروف تھا، نہیں از منکر تھا، تو آج ہمیں بھی حسین کی یاد انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منانی چاہیے۔ خصوصاً ہمارے علماء اور ذاکرین کا فریضہ ہے کہ وہ جب بھی یاد حسین کے طور پر مجلسوں کو خطاب کریں تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو مد نظر رکھیں، اصلاح امت کا خیال رکھیں، امر بالمعروف اور نہیں از منکر کا فریضہ انجام دیں، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح اصلاح امت کی خاطر سیرت رسول اور سیرت مولا کائنات کو مد نظر رکھیں۔ ان چیزوں کو
مجلس عزا میں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ عزاداری امام حسین کے مقصد سے جدا ہو جائے تو اس میں وہ معنویت اور وہ جذابیت اور وہ مقصدیت باقی نہیں رہ سکتی جو ان مجلسوں کے ذریعے ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر مجلس عزا برپا کرنے والے کا بھی یہی فریضہ ہے کہ مجلس کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ ہم جس کی مجلس برپا کر رہے ہیں اس امام نے اتنی عظیم قربانی کس مقصد کے لیے دی تھی۔ آج حسینی قوم کے ہر بچے، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مولا نے اتنا عظیم قیام کیوں فرمایا تھا، ہمارے مولا نے کربلا کے میدان میں اتنی بے مثال قربانیاں کیوں پیش کی تھیں، مولا نے کیوں اپنے عزیز وطن کو چھوڑا، مولا نے کیوں مصائب اور شدائد برداشت کیے، مولا نے کیوں 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کی، مولا نے کیوں شہادت کو قبول کیا، مولا نے کیوں اپنی اولاد اور اپنی بہنوں کی اسیری کو قبول کیا۔ اتنے مصائب، اتنے آلام، اتنے رنج و غم آخر کس لیے سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے برداشت کیے؟ اس کی طرف ہر حسینی کو متوجہ ہونا ضروری ہے، اور جب اس بات کا جواب مل جائے تو اسی جواب یعنی مولا نے کس مقصد کے لیے یہ سب عظیم قربانی دی ہے، اس کے جواب کے طور پر مولا کا یہ ارشاد کہ میں اتنی عظیم قربانی کے لیے اور اتنی عظیم قربانی دینے کے لیے اور اتنا عظیم قیام برپا کرنے کے لیے اسی لیے نکل رہا ہوں تاکہ امت جد کی اصلاح کر سکوں۔ لہٰذا ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر عالم کو یاد حسین مناتے وقت اس بات کی طرف متوجہ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ وہ یاد حسین کو اصلاح امت سے جوڑے رہے، اور جو فریضہ اپنی قربانی کے ذریعے، اپنی شہادت کے ذریعے مولا امام حسین علیہ السلام انجام دینا چاہتے تھے، اسی فریضے کی تبلیغ مجلس میں کرے، ماتم میں کرے اور یاد حسین کے موقع پہ کرے، تاکہ کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے قیام کا حق ادا ہوتا رہے۔ مولا ہم سے وہی تقاضا کرتے ہیں جو ان کے قیام کا مقصد تھا، اور کربلا ہم سے یہی چاہتی ہے کہ ہم کبھی بھی اس قیام کے مقصد کو فراموش نہ کریں، اور روز اور ہر وقت یہ کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد و ہدف کی خاطر اتنی عظیم قربانی دی ہے وہ مقصد ہمارے ممبروں سے، ہماری مجلسوں سے ادا ہوتا رہے، اور ہم ایک حسینی ہونے کے ناطے کربلا کے لیے، امام حسین کے لیے باعث عزت قرار پائیں اور ان کے لیے باعث ذلت و رسوائی قرار نہ پائیں۔ ہماری ہر مجلس کو مقصدیت کے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری ہر تحریک کو مقصدیت کے ساتھ انجام پانا چاہیے۔ ہمارے مولا اپنی شہادت، اپنے قیام سے نیکیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ امام حسین کی آواز صلح کی آواز ہے، امام حسین کی آواز سلامتی کی آواز ہے، امام حسین کی آواز امن و امان کی آواز ہے۔ امام حسین ہر جگہ صلاح و فلاح چاہتے ہیں، برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ظلم کو، بربریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ انجام دیا ہے وہ ایک عظیم انسانی کردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم اسلامی کردار ہے، اور اسی آئینے میں اسلام کے پیغام کو، اسلام کی حقانیت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم و بربریت کے خلاف قیام کیا ہے،
برائیوں کے خلاف قیام کیا ہے، فسادات کے خلاف قیام کیا ہے، جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے، صلح و آشتی کا علم بردار ہے، وہ ظلم و بربریت کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا پیغام امن و سلامتی ہے، اور اسی امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے، نیکیوں کو رواج دینے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے، فسادات کو ختم کرنے کے لیے، امن و سلامتی کا تبرک بانٹنے کے لیے حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور ظلم کے خلاف آپ نے آواز بلند کی، اور پھر امن و سلامتی کو عام حیثیت دینے کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے، حریت و آزادی کے تحفظ کے لیے، انسانی اقدار کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کیں کہ جو قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ اسی لیے جہاں بھی حریت و آزادی کی بات آتی ہے، امن و سلامتی کی بات آتی ہے، وہاں کربلا کا نام آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ کربلا امن و سلامتی کی سوغات ہمیں دیتی ہے۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام صلح و سلامتی، جذبہ ایثار و شہادت کا وہ عظیم نمونہ ہے کہ آج تک انسانیت ایسا عظیم نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تمام انسانیت کے لیے حسین کا پیغام صبر و تحمل کا پیغام ہے، اخوت کا پیغام ہے، امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ امام حسین نے اقدار انسانیت کی حفاظت کے لیے وہ عظیم قربانی پیش کی ہے کہ رہتی دنیا تک جو ہر انسانی دل کو تڑپاتی رہے گی۔ اسی لیے بلا قید مذہب و ملت آج ہر انسان کے دل میں حسین کا احترام پایا جاتا ہے، چونکہ امام حسین نے انسانیت کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسین حسین یا 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین 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 یہ ظلمت جبا جبا چراغ دل بجھا بجھا لاشے حسین ریگ گرم پر پڑا ہوا کفن دے آ کے کون اب عزیز ہے نہ اقربا سرحان نوح پڑتی ہے سرحان نوح پڑتی ہے ہوائے دشت ماریا
یہ سیل خون تھا جو نبی کی آنکھ سے گزر گیا، یہ مصطفیٰ کا خواب تھا جو خاک پر بکھر گیا، یہ پارا پارا جسم خاک و خون سے جو بھر گیا، یہ وہ ہے ناز اٹھاتا تھا، یہ وہ ہے ناز اٹھاتا تھا ہمیشہ جس کے کبریا، چٹک رہے تھے خشک ہونٹ 3 دن کی پیاس میں، مگر کمی نہ آئی اس کے ہوش اور حواس میں، دکھائی دی نہ ایک شکن بھی صبر کے لباس میں، وہ بے کسی سی بے کسی، وہ بے کسی سی بے کسی، وہ غربتوں کی انتہا، یہ دشت غم جہاں کبھی مچل رہی تھی زندگی، یہ راکھ کے جو ڈھیر ہیں یہاں خیام تھے کبھی، چہل پہل تھی سجدوں کی عبادتوں کی دھوم تھی، نماز کی کتاب کا، نماز کی کتاب کا ورق ورق بکھر گیا، یہ بے کس و غریب چند لاشہائے بے وطن پڑے ہیں زیر آسماں لہو میں غرق بے کفن، یہ گھوڑوں کے سموں سے پائے مال پھول سے بدن، لحد بنائے کوئی تو، لحد بنائے کوئی تو جلاؤں آ کے میں دیا، نبی کی آل پر جو احسن اس قدر ستم ہوئے، وطن چھڑا دیا گیا تنوں سے سر قلم ہوئے، وطن سے جب قلم ہوئے تو نیزوں پر علم ہوئے، کہاں پہ سو گئی نسیم، کہاں پہ سو گئی نسیم کلمہ گویوں کی حیا، یا حسین، یا حسین، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زرت وارثہ امام حسین علیہ السلام، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ،
السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلمسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة جناب علی اکبر علیہ السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة تمام شهداء کربلا. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زار جناب عباس علمدار علیہ السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين.
السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد قد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك. فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة. وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجتي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم